ربی، آپ اپنی الگ جماعت بنانے کے اس قدر مخالف کیوں ہیں؟ آخر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کہاں تک اور کب تک کام چلایا جا سکتا ہے؟ ایک پلیٹ فارم ہوگا تو ایک سسٹم کے تحت پوری دنیا میں آپ کی دعوت پہنچ سکے گی اچھے طریقے سے، ورنہ تو ہر بندے کا قبلے الگ الگ ہوگا، بیڑا گھر جیسے پہلے ہو چکا ویسے ہی ہوتا رہے گا۔ جی دیکھیں، میں اس کے اوپر پہلے کوسچن میں بھی بول چکا ہوں، میں دوبارہ آپ کی دل جوئی کے لیے اس پہ بولتا ہوں۔ میں فروری 2017 کے اندر غامدی صاحب سے ملاقات کے لیے جب گیا تو میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہوئی تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا میں غامدی صاحب سے پوچھ لوں، شاید وہی بات وہ کریں جو میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بلکہ ارسلان بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھے، میں نے کہا سر آپ اگر آج 60+ آپ کی ایج ہے، آپ ماضی میں ذرا مڑ کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ سے ایسی غلطی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس سوال کا جواب میں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ اگر انہوں نے اس جواب کے علاوہ کوئی اور جواب دیا تو میں ان کو کہوں گا سر آپ کی اصل غلطی یہ ہے۔ اب اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ جو میرے دل میں تھا نا، آپ کا کوئی بزرگ وغیرہ کے بعد آپ تو اس کو کرامت ہی مانتے، میں نے جو کچھ سوچا تھا میں نے ان کی علمی سطح کی وجہ سے ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ یہ کہیں گے۔ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی زندگی غلطی ہے جو میں نے ایک ادارہ اپنا الگ بنایا تھا المورد کے نام سے، مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ جب ادارہ بنتا ہے پھر ایک شخصیت ہوتی ہے، پھر ایک بت بنتا ہے، اسکول آف تھاٹ بن جاتا ہے، اس سے اختلاف کرنا ناممکن ہے۔ شخصیت، اور آپ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے شخصیات ہی اٹھائی ہیں۔ سورہ سجدہ میں آیا نا کہ ہر امت میں ہم پیغمبر اٹھاتے تھے، اس کے بعد پیغمبروں کے بعد امام اٹھاتے تھے۔ امام آپ کے امام مسجد والے امام نہیں، یعنی جو اس زمانے میں دیکھتے تھے وہ اپنا اسکول آف تھاٹ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے۔ اگر امام بخاری یہ سوچ لیتے کہ میرے سے پہلے 4 فقہ مرتب ہو چکی ہوئی ہیں تو اب اس میں تو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکتی، تو صحیح بخاری تو نہ لکھتے۔ بخاری کا لکھی ہے، انہوں نے چاروں کو ہی الٹ کے رکھ دیے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، چاروں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں، اپنی فکر کی روشنی میں نہیں۔ وہ میرا مسئلہ 197 4 اماموں کا اختلاف اور مجھ پہ جو گستاخی کا فتویٰ میں نے بتایا، اماموں کا قصور نہیں، امام انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے ان سے، یا وہ یہ آج والا سوچ رہے تھے کہ جی میں ان سے بڑا امام ہوں کہ میں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کروں گا۔ بھئی کتاب و سنت کے دلائل میں تو آپ کسی کی بھی غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، ان سے تو بڑا کوئی بھی نہیں تھا نا، تو بعد میں بھی غلطی ہائی لائٹ ہو۔ تو غامدی صاحب نے یہی کہا کہ جی میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی۔ میں نے کہا سر میں نے بھی یہی جواب سوچا ہوا تھا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دین کی سب سے زیادہ فکر مجھے ہونی چاہیے یا جس کا دین ہے اس کو ہونی چاہیے؟ دین کا کسٹوڈین کون ہے؟ اللہ، اور دنیا میں اللہ کا پیغمبر، وہ تعلیمات ان کی موجود ہیں۔ ہم تو سارے ڈاکی ہیں نا، ان کی بات آگے تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں بھی تو کسی سسٹم نے تو نہیں اٹھایا نا۔ اگر میں کہوں کہ ماشاءاللہ میں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی کہ علماء کا گھرانہ تھا، علماء کے گھرانے چو ایک طرح سے نکلنا نا، مچھیاں جڑیاں نا وہ پانی جی ملدیاں نے نا، تے پکوڑے تیل ہی تلے جاندے نے، دوسرے تسی خود جوڑ لیو، پنجابی جنہوں آمتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے نا، غامدی صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، مولانا مودودی کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، وحید الدین خان صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے نا۔ اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں، آئنسٹائن، نیوٹن، یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو، تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے میرے ذریعے سب کچھ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہر محلے، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ ایسے لوگ اٹھنے چاہیے جن کو بات سمجھ آئی ہے، وہ لوگوں تک بات پہنچائیں اور اختلاف رائے بھی رکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا حق ہے۔ تو اس لیے ہم ایک جگہ سے اس کو یونٹی کے پلیٹ فارم سے لانچ نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ایسی قدغن نہیں لگانا چاہتے کہ ہم چلے جائیں تو پھر ایک فرقے کے طور پہ وہ چیز پریزنٹ ہونی شروع ہو جائے اور پھر اس سے اختلاف رائے ممکن نہ ہو۔ جب ہم نے فرقہ واریت کے خلاف علم بلند کیا ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی خود ایک فرقہ بنا لیں، جس طرح ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی کے اوپر کمیٹی، اس کی نگرانی کے لیے اوپر کمیٹی، اینڈ سو آن، آؤٹ پٹ زیرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھائے گا، اور ہمارا یہ کام تو کوئی یعنی ہمارے امام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے نہ کبھی بیرا چلے۔ ہمارا کام تھا آپ کو کتابوں تک پہنچا دیں،
ٹھیک ہے, آپ بھی لوگوں کو کتابوں تک پہنچائیں. سر اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ہدایت کے لیے تڑپ ہوگی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. راہ سے مراد نہیں ہے کہ یعنی کوئی ایک سے زیادہ حق کے راستے ہوتے ہیں, راہیں یہ ہے کہ وہ جس طرف سے بھی آئیں گے نا ان کو ہر چیز خدا اورینٹڈ نظر آئے گی. وہ سر تربوز دیکھیں گے تو خدا تک پہنچیں گے, وہ مچھلی کھانے لگیں گے تو خدا تک پہنچیں گے, وہ اگر چنے بنے ہوئے کھائیں گے تو ان کو خدا کا خیال آئے گا, وہ اگر کوئی خوبصورت پہاڑ یا کوئی پھول دیکھیں گے وہ خدا تک پہنچیں گے. یہ ساری راہیں ان کو اللہ تک لے جائیں گی. تو یہ راہیں کھلنی شروع ہو جائیں گی. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے. آپ لوگ یہ ٹینشن نہ لے کے لوگ میرے ذریعے ہدایت پائیں. اور میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, میں ادھر جو بیٹھا ہوں قطعاً اس لیے نہیں ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی آخرت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے, وہ دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ مجھے اپنی آخرت کے ساتھ ہمدردی ہے کہ میں اپنی 4 شرائط پوری کر لوں. سورۃ العصر میں پوری انسانیت گھاٹے میں سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ تو بڑے آسان کام ہے, ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. آپ کریں جناب, آپ جا کے جناب کسی چوک میں کھڑے ہو کے مصلی ڈال کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی ہار بھی بنا دے گا. لیکن جو تیسری اور چوتھی شرط ہے نا, وتواصوا بالحق, حق بات کریں. آپ دیکھیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر, 1.5-2 سالوں کے اندر ہم نے مذہبی طبقے کے ذریعے جو استحصال دیکھا ہے اس پوری قوم کا, کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی مذہبی پلیٹ فارم کی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ مذہب کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے. مذہب کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کا مبارک نام جس زبان سے نکلے اس زبان سے گالیاں تو نہیں نکلنی چاہیے, لیکن کسی مذہبی بندے کی بھی جرت نہیں ہوئی ان گالیوں کو کنڈیم کرے کہ کہیں ہمیں نہ کوئی گستاخ رسول کہتے. تو سر سارے گنڈے بن کے بیٹھے رہے, سیکولرز کو موقع مل گیا, انہوں نے کہا جی مذہب اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ اپنے سے مخالفت کرنے والے کو گالیاں دو, اور بالکل جسٹیفائی ہیں وہ. ٹھیک ہے, کسی کی جب جرت نہیں ہو رہی, اللہ کی وجہ سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے میں نے کلپ ریکارڈ کرایا نا, اور جتنی انہوں نے گالیوں کے دلائل میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے ہیں, ایک ایک کا علمی جواب دیا ہے کہ لوگوں کو کہانیاں نہ کرائیں. تو جب مذہبی طبقے سے یہ کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے ہم قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم اس طرح کا بنایا جائے. لوگوں کو کتابوں تک پہنچائیں, لوگوں کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کتابیں پڑھیں, دین تک پہنچیں, جن علماء سے پوچھنا ہے پوچھیں, سارے فرقوں کے علماء سے پوچھیں, ان کی رائے لیں, دلائل کے ساتھ لیں. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کون کہانیاں کروا رہا ہے اور کون دلائل کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ لے گا. ٹھیک ہے نا, وہ ہر جگہ بندے اٹھائے گا. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے. آپ کوشش کریں, جو جس کام کے لیے سیریس ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے 1996 میں ایک پولیٹیکل جماعت بنائی ہے, تو دیکھ لیں 2018 میں آ کے پرائم منسٹر بن ہی گئے نا, کچھ نہ کچھ مل ہی گیا نا ان کو. تو کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جانا نا. تو ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو 2 شرطیں, تیسری تھی وتواصوا بالحق, حق بات کرنی ہے, اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم وتواصوا بالصبر. پھینٹی صرف فزیکل نہیں ہوتی, ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے, اور وہ کبھی آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی آپ کی بیوی بچوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. شیطان ان کو یوز کر سکتا ہے نا. نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ پریشر کس کی طرف سے تھا؟ گھر والوں کی طرف سے. ابو لہب کون تھا؟ چچا ہی تھا نا. یہ آزمائش کے لیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میرے خلاف کلپ چڑھتے ہیں, لوگ بولتے ہیں نا, مجھے آ کے لوگ اشتہار بھی دلاتے ہیں نا, تو میں نہیں مشتعل ہوتا. ایون میں نے تو یہ آپ کو ٹول بھی آج بتا دوں, کبھی میری وائف میرے ساتھ کسی معاملے میں یعنی ایسا کرتی ہے نا کہ مجھے یعنی فیل ہوتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہی ہے نا, تو میں آگے سے ہنستا ہوں. تو وہ کہتی ہے یہ کیوں؟ میں نے کہا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں شیطان نے چن لیا ہے کہ اس کے ذریعے میں اس کو بھڑکاؤں, تو میں نہیں بھڑکوں گا. میں نے کہا تمہارا تو قصور ہی نہیں ہے, تمہارے پہ کیوں غصہ کروں, تم تو اعلیٰ ہو. یہ حقیقت بات ہے. ایون دنیا میں جو شر کا نظام ہے اس کا اعلیٰ کار کون بنا ہوا ہے؟ شیطان. اور آگے انسانوں کے ذریعے پریکٹس ہونی ہے نا. ابو جہل جو ہے وہ اعلیٰ کار شیطان کا بن گیا. اب کوئی مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, دیندار ہے, پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, اس کو پھر آپ بینیفٹ دیں گے کلمے کا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, اس لیے کہ کبھی تو میں بھی تو شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہوں, یا کئی معاملات میں چڑھتا ہوں گا, یا کہیں چڑھتا رہا ہوں گا. اس لیے غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے.
جب کوئی مصیبت آئے تو اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پہ نظر رکھیں، اور جب کوئی انسان آپ کے اوپر مسلط ہو اس پہ غصہ کھانے کے بجائے وہ جس نے مسلط کیا ہے نا یعنی شیطان اس کے اوپر غصہ کھائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں جو یہ پڑھ لیں تو اسی وقت ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوراً پڑھیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آپ نارمل طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوئی پلیٹ فارم کھڑا نہیں کیا، دعوت پہنچا رہے ہیں، یہ جاگو اور جگاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فیلڈ خالی تھی، حقیقت بات ہے، باقی ہر فیلڈ میں آپ کو بندے ملیں گے، فکر آخرت پہ بات کرنے والے بھی ملیں گے، حسن اخلاق والے بھی ملیں گے، لیکن اصل پرابلم تو اختلافی مسائل ہے، اس پہ آپ کو کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا۔ اب ہماری دیکھا دیکھی لوگ جواب دینے کے لیے آئے ہیں میدان عمل میں، لیکن وہ جواب اپنے فرقوں کے دفاع میں دے رہے ہیں، اسلام کے دفاع میں نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم، ایسا سپیکر نہیں ہو سکتا جس سے میں جیلس ہوں، لاجیکل سپیکنگ۔ میرا کمپیٹیٹر کیا کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی ہو سکتا ہے جو اپنے فرقے کا دفاع کر رہا ہو؟ تو میرا کمپیٹیٹر کہاں سے ہوگا؟ وہ تو اپنے فرقے کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، میں ان کی غلط چیزیں ہائی لائٹ کر دوں گا، مجھے اس سے جیلسی ہوگی نہیں۔ اچھا، مجھے جیلسی کسی اگر ایسے بندے سے ہو کہ جو سارے فرقوں سے نکل کے اور کہ جی اس کی یہ بات صحیح، اس کی یہ بات صحیح، اس کی یہ بات صحیح، اور جو سچائی ہے جہاں سے لے لو، اور اس کی ویورشپ ملینز میں پہنچ جائے، تو میں اسے جیلس نہیں ہوں گا، میں خوش ہوں گا کہ یار میری محنت رنگ لائی، ایک اور انجینئر پیدا ہو گیا۔ میں جیلس کیوں ہوں گا؟ یہی تو میرا مقصد تھا، اچیو ہو گیا۔ مولانا مودودی نے جو تفہیم القرآن کا کام کیا وہ ریٹن میں تھا، ریٹن آج نہیں لوگ پڑھتے، اس زمانے میں پھر بھی شوق تھا، وہ دفن ہو جانا تھا، لیکن وہ کام آگے کون لے کے چلا؟ ڈاکٹر اسرار، جو ان کی جماعت بھی چھوڑ گئے تھے، ان کی جماعت سے کام نہیں اللہ نے لیا، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کا ڈاکٹر اسرار کے ذریعے لے لیا۔ وہ اللہ کا کام ہے، جس سے مرضی لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا رہتا ہے، اس لیے ٹینشن نہ لیں۔ یہ پلیٹ فارم میرے بھائی جو اکثر بنتے ہیں نا، بنتے ہیں انیشلی تو نیک نیتی کے ساتھ ہیں، بعد میں اس میں مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، فیم کا فتنہ داخل ہو جاتا ہے، اور ان تین فتنوں کو تو ہم نے 3 طلاقیں دی ہیں اور ایک مجلس میں کٹھی دی ہیں، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی ہے۔ ویسے وہ عورت کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا کٹھی حرام ہے، ہو تو جاتی ہے، لیکن اور تو باقی چیزوں کو تو دینی چاہیے۔ لا، قرآن میں آیا ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، تم غلط کہتے ہو، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ بتائیں علی بھائی کہ آپ علماء اور مدارس سے اس قدر مایوس کیوں ہیں، جبکہ تمام مکاتب فکر میں ہی آپ سے انتہائی محبت کرنے والے، آپ کی علمی کوششوں کو قدر کرنے والے علماء بھی موجود ہیں، بلکہ کئی مدرسوں میں تو طالب علم ایسے ہیں جو کہ آپ کی علمی والے سے پیروی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی مطلب قرآن و سنت کے والے سے تعلیم ہے، تو مہربانی فرما کر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے آپ؟ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا نا، کئی بار بڑھایا۔ آج تو شروع میں نے کتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ مجھے کسی فوجی افسر کا فون آ جائے، کسی جج کا فون آ جائے، یعنی ہمارے بھائیوں کو سب کے لیے جواب ہوتا ہے کہ اتوار کو آ کے ملے، فون پہ بات نہیں ہوتی۔ صرف ایک انسٹرکشن ہے کہ اگر کوئی عالم فون کرے، چاہے وہ چھوٹی مسجد کا ہو، بڑی مسجد کا ہو، خطیب ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، نہیں چلا رہا، کسی بھی فرقے سے ہے، اس کا نمبر نوٹ کریں، میری بات کروائیں، ٹھیک ہے؟ ہم علماء کو ایسٹ سمجھتے ہیں، ہمارا جھگڑا علماء سو کے ساتھ تھا، اور وہ تھا نہیں، آج بھی ہے اور رہے گا۔ جو لوگ اس میں سے توبہ کر کے بات سمجھ چکے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ چونکہ اس کے اوپر میں پہلے آلریڈی بول چکا ہوں، اس لیے مجھے اب زیادہ ڈیٹیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر۔ آپ کی علمی اور تحقیقی مجالس میں الحمدللہ ہزاروں سوالات ایڈریس ہو چکے ہیں، ان کو لکھنے اور کتابی شکل دینے کی طرف بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ ویڈیو کلپس تو پہلے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے چینلز ہیں جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو جو موڈ ہے نا جی دعوت کا، وہ تو ویڈیو ایزی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ 5 یا 10 منٹ کی ویڈیو میں اتنی بات کر دیتے ہیں کہ جب اس کو لکھنا پڑے تو درجنوں صفحے ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ وہ کون پڑھے گا؟ آپ ایک بندے کو 15 صفحے 20 پڑھنے کے لیے دے دیں، اس کی بجائے میرا 5 منٹ کا ایک کلپ دے دیں، وہ کہے گا میں کلپ ہی سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں فیس ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں، سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ چیزیں زیادہ ڈومینیٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھیں دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، ہم سارے ماڈرن چیزیں یوٹیلائز کر رہے ہیں۔
اچھے واز کے ذریعے اچھا واز کر رہے ہیں, جھنجھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگوں کو ذرا باقیوں کے کلپ سنائیں نا, وہ اٹھ کے سنیں گے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے جب سنتے ہیں تو ایک بار سوچتے ہیں نہیں یار وہ غلط ہے یہ والی بات ٹھیک ہے, مجبور کرتے ہیں نا. اور مجادلہ وہ تو اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, کیونکہ جو بکے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ مجادلہ پھر کرنا پڑتا ہے, پھر المحدث علی المفندین ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مجادلہ کرنا پڑتا ہے. تو ریٹن میں آپ دیکھیں ہمارے ریسرچ پیپر صرف 4 صفحوں کے ہوتے ہیں بس. ایک ذرا لمبا ہو گیا وہ واقعہ کربلا والا, وہ بھی اس لیے ہوا کہ جب فتنہ زیادہ بڑا تھا تو میں نے کہا چلو میں اس کو اپنی زندگی میں دفنا دوں. آپ ویڈیوز میں تو دیکھ رہے ہیں میں آلموسٹ 7-8 مہینے بلکہ سال ہو گیا میں اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا. میں کنکلوڈ کر دیا, ایک چیپٹر کلوز ہے, ختم, اب اگلی باتیں چل رہی ہیں. باقی ریٹن فارم کے اندر ہمارے یوسف بھائی کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ, انہوں نے سارے کا سارا ریٹن ریکارڈ رکھا ہے نا جی, بلکہ مجالس کا کام ہو گیا, سارا کام ہو گیا ہے. اس کے ہائپر لنکس تیار ہو گئے ہیں. رومن کے اندر بھی یعنی وہ سوال تو 20 یا 25 ہوتے ہیں نا ایک مجلس میں, اور جواب ہوتے ہیں 100 سے بھی اوپر, کیونکہ میں نیٹی گریٹیز بھی ڈسکس کرتا ہوں. تو انہوں نے وہ سارے لکھ کے اس کا PDF اویلیبل ہے, بلکہ ہماری ابھی آج کل وہ بیٹا ورژن ویب سائٹ کا بھی لانچ ہو چکا ہے, ahlsunnatpak.com, سارے وزٹ کریں جی. اس میں اب آپ کو ساری چیزیں کمبائنڈ فارم میں ملیں گی. یہ ریٹن ریکارڈ بھی سارے لیکچرز کا ریٹن فارم میں, جتنے قرآن کے لیکچر ہوئے جتنی آج تک, یعنی یہ ظاہر ہزاروں صفحات بنتے ہیں. یوسف بھائی نے محنت کر کے وہ سارے کے سارے یعنی نستعلیق اردو میں لکھ لیے ہیں, ٹائم لائنز تک لکھ دی ہیں ان کی مجالس کی. وہ آپ کو انشاءاللہ عنقریب اویلیبل ہوں گی. ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر رابطہ کریں, ahlsunnatpak.com کے اوپر جو واٹس ایپ گروپ کے نمبر لکھے ہوئے ہیں ان پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ. یوٹیوب پر کئی علماء آپ کی کلپس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, ان پر آپ کاپی رائٹس کا مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ کاپی رائٹس کا مقدمہ کر کے کچھ چینلز ہم نے پہلے اڑوائے تھے, تو لیکن یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ آپ کس کس کے اوپر کرتے رہیں. انشاءاللہ مستقبل میں بھی جب دیکھیں گے کر دیں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ اب ان کی جو مخالفت ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ خود بخود پبلک کو پتہ چل رہا ہے. جب آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں, ٹھیک ہے نا, یعنی میرے بارے میں وہ چیزیں کلیم کریں جو میری ہے نہیں ہے, اور آپ صرف ہٹس گین کرنے کے لیے تھم نیلز ایسے بنائیں, یعنی میرے نام کے ساتھ لکھا کہ اس نے دعوی نبوت کر دی ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. چونکہ ان کے بزرگوں کو میں نے ننگا کیا تو ان کو یہ پتا تھا اب ہم اپنے بزرگوں کا دفاع تو نہیں کر سکتے, ہم اس کے اوپر یہ بلیم لگا دیں. تو سر آپ چڑھائیں, کیا فرق ہوگا؟ نیچے آپ کمنٹس بھی ذرا پڑھ لیا کریں جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی آخری کوشش ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ کہتے ہیں نا علماء کا میرے خلاف اجماع ہو گیا, اصل میں ان کی عوام کا اپنے علماء کے خلاف اجماع ہو گیا. تو اب وہ اجماع, عوام جب اجماع کر لے وہ اجماع ٹوٹ نہیں سکتا. علماء کا اجماع تو آئے دن بدلتا رہتا ہے نا, کبھی 4 مسئلے ڈروا دیے, کبھی اٹھوا دیے, کبھی کہہ دیا ویڈیو کیمرہ اور تصویر حرام ہے, اور کبھی کیمرے کے بغیر آتے ہی نہیں اسٹیج کے اوپر, کیونکہ اب عوام نے اجماع کرا دیا نا بھائی کیمرہ والا نہیں ہے. عوام کا اجماع نہیں ٹوٹتا, اسی لیے آپ نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے مولوی کبھی, میری امت کے علماء جمع نہیں ہوں گے. امت, پوری امت. المصطلح حاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کہ جماعت پہ اللہ کا, اس جماعت سے مراد وہ فرقوں والی جماعت نہیں, یعنی امت کی جمعیت. تو ان علماء کو میں کہوں گا فکر آخرت کریں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں نے جو ایک بات کہی نہیں ہے وہ جان بوجھ کے میرے منہ میں ڈالتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. میں آپ کو بتاؤں, میں یعنی جب اپنے آپ کو گمراہی پہ بھی جس زمانے کو میں کلیم کرتا ہوں میں سمجھتا تھا, ابھی بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہدایت کے لیے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لوگ تو بعض صراط اہدنا الصراط المستقیم پہ ہی دعا کر کے رک جاتے ہیں, بعض جو ہے صراط الذین انعمت علیہم پہ آتے ہیں, اپنے بابے کلیم کرتے ہیں. آگے بھی پڑھ لیا کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تاکہ تہاڈے بابے بھی جڑے گمراہ نے وہ بھی باہر نکل جاون, تاں پھر تانوں ہدایت ملنی ہے. تو پوری دعا منگیا کرو. تو خالی صراط الذین انعمت علیہم پہ نہ روک لیا کریں, آگے بھی پڑھا کریں. تو دعا تو میں اس زمانے میں بھی یہ کام کبھی نہیں کیا تھا کہ جھوٹ بولا. بات سمجھنا ہے لازم بات ہے, لیکن ایک بات ہم نے کہی نہیں ہے وہ جان بوجھ کے اس کو اسی رنگ میں پیش کرنا, تو صحیح اپنی بدنامی کر رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ اس کی ٹینشن لیا کریں. بہت زیادہ غصہ ہے نا تو اس کے نیچے جا کے کامنٹس کر دیا کریں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو انشاءاللہ یہ اتنا مہذب جملہ ہے. یا آج کل وہ جو نیا عرض کیا ہے نا, تو جو کسی نے لکھا ہو نا تو لکھے نا, آگے سائن آف ایکسکلیمیشن لگا دیا کریں,
تو وہ کلیئر ہو جائے گا. بس زیادہ غصہ نہیں, گالی گلوچ نہیں کرنی. کامنٹس بھی ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ گالی گلوچ والے کامنٹس والا, کیونکہ بعض کا تو اتنی گندی گالیاں ہوتی ہیں, فیمیلز بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو وہ پھر بڑا عجیب لگتا ہے. ادروائز تو ہم نہیں ڈسیبل کرتے کامنٹس بھی. کریں اپنی روح راضی کریں, جو مرضی کرتے رہیں. اشرف بھائی, ایک اپریسیشن ہی کہہ لیں اس کو, آپ کی طرف سے جو آپ کے جو کلپس ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کرنے کی عام اجازت ہے سب کو. یہ ایک خوشائن چیز ہے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ دعوت کا کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے. یہ صحیح بات ہے, اور اس کے اوپر آپ کو خراج تقسیم پیش کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. دیکھیں جی, یہ ہم نے شروع سے اجازت دی تھی کہ میرے ریسرچ پیپرز بغیر ایڈیٹنگ کے ہم بھی فری دیتے ہیں, ادھر سے منگوا لیں. ڈاک میں آپ, ہمارا جو ڈاک کا نمبر ہے ہماری اکیڈمی کا 032159000162, 032159000162. صبح 9 سے لے کے ظہر تک اور شام کو عصر سے مغرب تک, یہ تو پیٹ ٹائمنگ ہے, کھلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جب وہ ہمارے ملک صاحب یا عثمان بھائی یا باقی لوگ فارغ ہوں, مختلف لوگ اس فون کو, ابرار بھائی ہیں وہ سن لیتے ہیں, ندیم بھائی بھی بعض کا سن لیتے ہیں, تو آپ رابطہ کریں. کلپ سارے چڑھائیں, ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. صرف میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ تھم نیلز جو ہے نا وہ نیگیٹو سائیکالوجی والی نہ بنایا کریں, ٹھیک ہے. ہم پہلے شروع میں, بہت شروع میں تھم نیل میں بعض کا ہم علماء کی عجیب و غریب تصویریں بھی لگا دیتے تھے. تو پھر ارسلان بھائی نے مجھے ہائی لائٹ کیا کہ جی ہم جب ہمارے علمی دلائل مضبوط ہیں تو ہم کسی کی تصویر گندی والی کیوں لگائیں. یہ میں آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے پرانے سارے تھم نیل ختم کیے. اب آپ دیکھیں ہمارے تھم نیل میں اگر کسی عالم کی تصویر لگی ہوئی ہے نا, مخالفت میں بھی اس کی دی بیسٹ تصویر لگائی ہوتی ہے. شکل تو اللہ نے بنائی ہے نا جی, اس سے تو میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علمی دلائل آپ دیکھ لیں. تو ہم امپروو کرتے ہیں. تو باقیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی عالم دین کی تصویر ساتھ لگانی ہے نا, اچھی تصویر لگائیں, اور اوپر جو ورڈنگ لکھیں نا آپ, وہ بھی مہذب ورڈنگ ہونی چاہیے. اور یہ جو چیلنج والی ورڈنگ اور مناظرے یہ نہ ڈالا کریں پلیز, ٹھیک ہے. آپ علمی اختلاف لفظ یوز کر لیں. چیلنج جب ہم نے کیا نہیں, نہ ہماری یہ ڈاکٹرائن ہے, ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. پھر خام خواہ اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے, لوگ اس کے کیا سے کیا مطلب ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ چیلنج کرتا ہے تو پھر بیٹھتا نہیں ہے. آپ اس ویڈیو میں سن لیں کون سا چیلنج کیا ہوا ہے. وہ چیلنج انگلش والا لفظ کبھی میں یوز کر لیتا ہوں کہ آپ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے, مشکل صورتحال ہے کہ اب آپ اپنی پبلک کو کیا منہ دکھائیں گے. کہ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ فلاں فرقے کو ہم اس لیے نہیں مانتے, یہ ان کے فلاں بزرگ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. آج آپ کے بزرگ کا بھی اپنے نام کا کلمہ نکلا ہے, تو آپ کے لیے چیلنج ہے کہ اب آپ کیا جواب دیں گے. تو چیلنج اپنی عوام کو, ہمیں نہیں دینا, اللہ کو اور اپنی عوام کو جواب دیں, ہمیں تو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. تو ہم ابھی بھی اجازت ہے کریں. مونیٹائز لوگوں نے کیا ہوا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے میں نے منع کیا تھا, کرنے آپ ضرور کریں, لیکن ویڈیو اشتہار نہ لگائیں, کیونکہ ادھر تو بلیڈ کے اشتہار میں بھی کوئی نہ کوئی عورت آ جاتی ہے. ہمارا چینل بھی کاپی رائٹس کے اعتبار سے ہم نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے مونیٹائز کیا ہے, لیکن صرف JPG اشتہار ہیں, اور وہ بھی صرف ڈیسک ٹاپ پہ یا لیپ ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. اور ہمارے تو 90% زیادہ ویورشپ جو ہے موبائل کے اوپر ہے. اس وقت آلموسٹ اللہ کے فضل سے تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ روزانہ ہمارا صرف شارٹ کلپ کا چینل دیکھتے ہیں, اور اس 2 لاکھ میں سے آلموسٹ 1,85,000 یا 1,90,000 جو ہے نا وہ موبائل والے ہوتے ہیں, اور باقی دوسرے ہوتے ہیں. اب ہم اگر ویڈیو اشتہار لگائیں تو ہمارے اس وقت یوٹیوب کے جو چینل کی کمائی ہے وہ تو مطلب 3-4-5 لاکھ تک مہینے تک پہنچ جاتی ہے. لیکن یہ کام کرنا مقصد نہیں ہے نا, کیوں کریں؟ اکثر مقصد تو دین پہنچانا ہے. تو JPG اشتہار اس کی بھی اسکروٹنی کی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا اشتہار نہ چلے جو کسی حرام چیز کا اشتہار ہو. تو وہ پوری یعنی اس اعتبار سے تو یہ ان چیزوں کا بھی خیال کر لیا کریں. ویڈیو اشتہار کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے, کیونکہ ویڈیو اشتہار میں آپ سلیکٹ کر ہی نہیں سکتے اشتہارات کو, آپ صرف کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہیں. آپ جو کیٹیگری سلیکٹ کریں گے وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی عورت داخل کر دیں گے. جب جناب بلیڈ کے اشتہار میں جو کہ مطلب مردوں نے شیو کرنی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی یعنی عورتیں انہوں نے گھسائی ہوئی ہوں, تو پھر اور کسی اشتہار کے اندر آپ کہیں گے کہ صرف مردوں والا اشتہار ہوگا. پھر وہ ڈیفائن بھی آپ نہیں کر سکتے کہ یہ والا اشتہار چلے باقی نہ چلے. کیٹیگری ڈیفائن ہوتی ہے, اشتہار نہیں آپ ڈیفائن کر سکتے. اس لیے ویڈیو اشتہار جنہوں نے چڑھائے بھی ہیں وہ علمی خیانت کر رہے ہیں, وہ اتار دیں, کوئی اجازت نہیں ہماری طرف سے. اور پیچھے کو میوزک بھی نہ چلایا کریں. چاند ایک ہمارا بھی کلپ پہ ایک آدھ چڑھا ہے, یا ایک آدھ یوسف بھائی نے چڑھایا, تو وہ بھی ماؤتھ کی ساؤنڈز ہیں, میوزک اس میں بھی نہیں ہے. تو وہ بھی میں نے پھر کہا تھا کہ ایک آدھ ہی صرف پرومو والا رکھیں, کیونکہ ظاہر یہ بھی ایک ماڈرن ذریعہ ہے دعوت پہنچانے کا. ایک آدھ رکھ لیں تو ٹھیک ہے, باقی یہ عموماً نہ رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے عموماً نہیں ہوتے.
اور اس میں اگر کسی نے کیا بھی ہے تو آواز بڑی سلو ڈاؤن ہونی چاہیے تاکہ بات سمجھ آئے. ٹھیک ہے. علی بھائی آپ کے ریسرچ پیپرز کے PDF اور ہارڈ کاپیز کے لیے جو نمبرز ہیں وہ بتا دیں, اور ساتھ میں سوالات کرنے کے لیے کون کون سے نمبرز ہیں وہ بھی بتا دیں ذرا. وہ آپ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpark.com پہ جائیں, واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائیں گے. یوسف بھائی کا ہے, آپ کا ہے, ابرار بھائی کا ہے, معظم بھائی کا ہے, وہ نمبر وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, آپ نوٹ کر لیں. ہاں جو نمبر مجھے زبانی یاد ہے, ریسرچ پیپر فری منگوانے کے لیے, PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. فری منگوانے کے لیے ریسرچ پیپر آپ عثمان بھائی یا عثمان بھائی کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں, ظاہر ہے عثمان بھائی تو نہیں ساری کالیں سن سکتے, تو جب کبھی ابرار بھائی کے پاس ٹائم ہوتا ہے, زیادہ تر ملک علی صاحب سن رہے ہوتے ہیں, ندیم بھائی ہیں, تو وہ سن لیتے ہیں. وہ ہے 0321 59000162, 0321 0321 59000162. اس کے اوپر آپ کال کریں صبح 9 سے لے کے ظہر تک اور شام کو عصر سے مغرب. یہ تو پیٹ ٹائمنگ ہے. اس کے علاوہ اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو یہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ڈاک فری آپ کے گھر تک آئے گی. لیکن گھر کا ایڈریس جب آپ لکھیں تو اس کے اوپر ذرا پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے گھر میں کبھی ڈاک پہلے منگوائی ہے کہ نہیں. کئی لوگ ایسے انہوں نے ڈاک منگوائی نہیں, وہ سمجھتے ہیں خود بخود کوئی میں بندہ بھیجوں گا ادھر سے. ایسے نہیں ہوگا, پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجنی ہے. دوسرا, اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کسی ایسا ایڈریس دیں جہاں پہ ڈاک آتی ہو, چاہے کسی دکان کا ایڈریس دے دیں. اپنے گھر کا دینا ہے, ڈاک بھی آتی ہے تو پاس کوئی مشہور مسجد جگہ اس کا بھی مینشن کر لیں, تاکہ وہ جتنے آپ زیادہ حوالے دیں گے اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو وہ مل جائے گی ڈاک. باقی جس نے ملاقات کرنی ہے نا, فون پہ مجھ سے بات کی ضد نہ کیا کریں. سب کے لیے ایک ہی رول ہے, سوائے علماء سے, میں وہ بھی نوٹ کر لیں تو جب ٹائم ملے بات کر. ادھر اتوار والے دن آپ سنڈے والے دن آ جائیں بلا ناغا. ہر سنڈے کو آپ دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کو ہم کھانا بھی دیتے ہیں. 30-40 لوگ ایوریج آتے ہیں دوسرے شہروں سے, کھانا بھی دیتے ہیں ان کو. صبح 10-11-12 بجے تک پہنچ جائیں, 1:30 بجے ظہر ہوگی, اس کے بعد درس بھی سنیں, ملاقات بھی کریں. لیکن جو لیٹ آتا ہے تو وہ پھر غلط کر رہے ہیں. درس کے لیے آنا ہے, میری کوئی آپ نے شکل تو نہیں دیکھنی, وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ اسی نمبر پہ رابطہ کریں. ahlesunnatpark.com پہ آپ جائیں, کانٹیکٹ اس والے پورشن میں نیچے آپ کو پورا گوگل کا میپ بھی نظر آ جائے گا. گوگل کا جو میپ اویلیبل ہے اس میں بھی قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی موجود ہے. بڑا آسان سا ایڈریس ہے. جہلم شہر تو پورا 2 کلومیٹر کے سرکل کے اندر ہے, بڑی آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں. تو جس کو عشق محبت ہے وہ یہاں ہے. باہر کے ملکوں سے بھی کالیں آتی ہیں نا, جی ہم باہر سے بات, سر باہر سے کیا, آپ مریخ سے بھی بات کر رہے ہیں, تشریف لائیں. یہاں شادیوں کے لیے نہیں آتے لوگ, آتے ہیں پھر یقین کریں کتنے کتنے یعنی لوگ ہیں جو صرف ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے, وہ تو 3-4 دفعہ سال میں چکر لگاتے رہتے ہیں, تو ملاقات کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو جس کو شوق ہے ادھر آئیں. یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے, بات یہ کہ ایک بندہ پھر کہاں کہاں جا سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم رکھا ہے, جس نے آنا وہ ادھر ہی آئے. سب کے لیے ایک ہی رول ہے. لہٰذا فون پہ بات کرنے کی ضد نہ کیا کریں. میرا موبائل نمبر جو ہے وہ میری بیوی کے پاس ہے, میرے والدین کے پاس ہے, یا چاند ایک وہ دوست جن کے ساتھ میرا دعوت کا ریلیشن شپ ہے, اور وہ بھی مجھے خود کال نہیں کرتے, میں ہی ان کو کال کرتا ہوں. اور انہیں کرنی بھی ہو مجھے ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں, میں اویلیبل ہوں. تو ادروائز میرا موبائل پڑا رہتا ہے. اگر آپ کو کہیں سے نمبر مل بھی گیا, آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ میں کوئی ایسا نمبر اٹینڈ نہیں کرتا جو میرے پاس سیف نہ ہو. آپ کرتے رہے, مجھے فرق نہیں پڑتا, میں تنگ بھی نہیں ہوں گا. تنگ تو وہ بندہ ہوتا ہے نا جس کو کوئی ضروری کالیں آنی ہو کہ پتہ نہیں وہ نہ آ جائے. میں نے موبائل ہوا نہ ہوا میرے لیے برابر ہے. بھی موبائل میرے کو بالکل سادہ چاہیے, وہ 1500 اللہ. دوسرا تو میں یوز ہی نہیں کرتا ہوں, نہ متحمل ہو, ورنہ اتنا دعوت کا کام کون لے کے چل سکتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک ڈرائیور جو روڈ لائنر ڈرائیو کر رہا ہے, وہ سٹیئرنگ جو ہے نا اس کو وہ باندھ کے اور ریس کے اوپر پتھر رکھ کے تو آ کے ٹکٹ کلیکٹ کرنا شروع کر دے, تو پھر گاڑی ٹھوکے گا. ٹھیک ہے نا, وہ کنڈکٹر کا کام ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ میری ڈیوٹی کے سائن ہے, میں وہ کام کرتا ہوں. اور یہ کام چل رہا ہے اسی وجہ سے ہے, بغیر کسی یعنی چندے کے اور اس کے کہ ہر بندے نے اپنا کام بانٹا ہوا ہے. میں یعنی اپنا لیکچر تیار کرنا, کوشچن آنسر سیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تیاری کرنا, یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں مجھے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا, الا یہ کہ مجھے کبھی کوئی چیز چاہیے ہو تو میں رابطہ کر لیتا ہوں. اس کے بعد اس کی اپلوڈنگ, ایڈیٹنگ, کراپ کرنا, اس کے کلپس بنانا, وہ ہمارے یعنی فرحان بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو ہمارے آفیشیل چینل ہیں 2, انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور کمپلیٹ لیکچرز, اس کے اوپر. اس کے علاوہ جو 2 چینل بنے ہوئے ہیں, راہ ہدایت اور نور ہدایت کے نام سے. نور ہدایت یوسف بھائی کا ہے,
رائے ہدایت غلام محی الدین بھائی کا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں تو ماشاءاللہ بہت چھوٹے چھوٹے کلپ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں 2-2 3-3 منٹ کے. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا ہے. وہ بیسیکلی ان کو بھی فائدہ ہے کہ ان سے تو روزانہ آپ کو آلموسٹ کتنی پوری دنیا سے واٹس ایپ کے میسیجز آتے ہیں جی ڈیلی بیسس پہ 300 جو ہے نا وہ ان ریڈ میسیج ہوتے ہیں. ہاں دیکھ لیں. کے بعد تو یہ مطلب اتنے زیادہ ایک ایکسپونینشلی کام ہے تو بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے پھر کلپ بن گیا تو اب یہ کلپ ہی بھیجتے ہیں, اور جہاں پہ کلپ ریکارڈ نہیں ہوتے تو میرے کلپ یہ مجھے بتا دیتے ہیں, پھر ہم وہ مجلس میں ایڈ کر لیتے ہیں. سوال اب آپ دیکھ لیں کتنے سوالات آ رہے ہیں. 4 مسلوں والا آ گیا, یہ پچھلی دفعہ میں نے سجدوں میں رفع الیدین, جرابوں پہ مسا والا, اس کو ڈیٹیل سے کر خون نکلنے سے وضو, وہ بھی کلپ تیار ہو چکے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ 2-4 دنوں میں آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے پاسبل ہیں کہ میں کنسنٹریشن اس کے اوپر کر رہا ہوں. اس طریقے سے یہ ہمارے فرحان بھائی جو ہیں ان کا کام جو ہے وہ کیمرے کی ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں. 2016 میں ہم نے HD ریکارڈنگ شروع کی تھی. تو میں نے فرحان کو بلا کہا تھا, میں نے کہا یار یہ کام شروع تب کرنا کہ جب نبھا سکو, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے کسی اور بندے کو ٹریننگ بھی نہیں دی ہے, ورنہ انہیں چھٹی مار جانی سی. تو 2 بندے ہیں جن کا کوئی ناغہ نہیں ہے, ایک یہ فرحان بھائی ہیں اور میں ہوں. یہ بھی فرحان بھائی ریگولر ہی ہیں لیکن کبھی کبھار چلیں کوئی ہو جائے مسئلہ. اسی طریقے سے جو ڈاک کا سارا کام ہے وہ ہمارے ندیم بھائی, ابرار بھائی, عثمان بھائی, یہ سب لوگ لے کے چل رہے ہیں. اور فون بھی سنتے ہیں یہ لوگ, ملک علی صاحب ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ ان کی یعنی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو یہاں کی سیکیورٹی کو بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, اس میں یعنی جتنے لوگ ہیں ان کی تلاشی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اپنا شناختی کارڈ صاحب نے لے کے آنا ہوتا ہے, ہم اس کا ایک پکچر بنا لیتے ہیں تاکہ ریکارڈ رہے. ظاہر ہے سارے پازیٹیو نیت سے آتے ہیں لیکن کو پتہ تو نہیں ہوتا نا, آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیسے ہیں. تو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس میں یعنی اکیڈمی کی سیکیورٹی بھی ہے, پھر میری اپنی ذاتی سیکیورٹی بھی ہے. وہ ہمارے بٹ صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سائے کی طرح میرے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ہر وقت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. دیکھیں جس بندے کے پاس جو کوالٹی ہے نا وہ اس نے کنٹریبیوشن کرنی ہے. نبی علیہ السلام کے لیے سارے لوگ کاتب وحی بھی نہیں تھے, سارے لوگ جنگیں بھی نہیں لڑتے تھے, سارے لوگ مال بھی نہیں دیتے تھے. جس کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ کیا کرتا تھا. ہر بندہ ہر وقت, فوج میں بھی آپ دیکھ لیں جرنیل نے آگے تو نہیں لڑنا ہوتا, وہ تو پلاننگ کرتا ہے. اب آگے لڑنے والا فوجی کہ جرنیل کیا کر رہے ہیں, سر وہ کچھ کر رہے ہو تم نہیں کر رہے. اور کچھ لوگ روٹیاں لگا رہے ہوں گے, اب وہ روٹی لگانا کہہ دیا ہے تو فوجی بھوکے مار جائیں میں روٹی نہ دیا, تو جو نہ لڑ رہے ہوں تو تیرا تندور بھی پٹ کے لے جائے دشمن. ہر بندہ اپنا یہ. اسی طریقے سے آنکھیں جو ہیں وہ گلا کریں کانوں کو کہ صرف سن دے ہی ہو, کوئی شاید نظر بھی آئی تھے کدے. تو آنکھیں کیا کر سکتی ہیں, کان نہ ہو تو. کئی بار آپ چل رہے ہوتے ہیں, کان آپ کو بتاتے ہیں پیچھے سے کوئی گھنڈا جو ہے نا سلنسر کھول کے تو تیزی سے آ رہا ہے, آنکھ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ ذرا کان بند کریں آگے تو ہم چوک کے لے جائیں. یہ کان کتنے فائدہ مند ہے کہ آپ کو دائیں بائیں کی آوازیں پتہ چلتے ہیں. تو سر کان بھی وہ کام کریں جو آنکھیں نہیں کر سکتی. اور زبان تو سب کو ویسے ہی کہہ سکتی ہے کہ ہاں جی مرچ چکھ سکنی ہے تو آنکھ, اور تو لوڑ بھی نہیں چکھ سکتی. تو یہ گلا بنتا ہے آنکھ یعنی زبان کا. زبان کو اللہ نے وہ کوالٹی دی ہے جو آنکھ کے پاس بھی نہیں ہے. اور ایک ایسی کوالٹی ہے جو بڑی ایکسٹراڈنری, وہ سونگنے کی. سر یہ کیمرہ بھی نہیں کیچ کر سکتا. کیمرہ دیکھ سکتا ہے, کیمرہ جو سن سکتا ہے سونگ نہیں سکتا. یہ بھی بہت بڑی حصہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کتنی فتنوں سے بچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو سوئی گیس ہے نا, نیچرل گیس ہمارے گھروں میں ہیٹروں والی, اس کے اندر سمیل نہیں ہوتی, اس میں سلفر ڈالی جاتی ہے تاکہ اگر کہیں پہ لیک ہو تو پتہ چل جائے. یہ آپ کو جو گیس کی سمیل آتی ہے نا یہ خود سے ڈالی جاتی ہے, ورنہ تو روزانہ جو ہے نا سینکڑوں بندے مرے ہوئے ہوں ہیٹر کی وجہ سے, لیک ہونے کی وجہ سے. تو یہ ڈالی جاتی ہے اس کے اندر. لیکن اگر کسی کی سمیل کرنے کی کوالٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بھائی درس میں آتے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, سر لگا موٹر بائک پہ, وہ آ رہے تھے تو وہ سر لگا تو تقریباً کوئی 1 مہینہ وہ کومے میں رہے. پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دے دی, بالکل یعنی مردوں میں سے زندہ ہو گئے. اب ماشاءاللہ شادی ہوئی, بچے ہیں ان کے, لیکن سونگنے کی حص ان کی ختم ہو گئی اس کی وجہ سے. آج تک آپ نے ویسے یہ چیز سنا کہ اس بندے کو کوئی چیز سونگائی نہیں دیتی. اندھے بھی دیکھے ہوں گے, بہرے بھی دیکھے ہوں گے, گونگے بھی دیکھے ہوں گے, یہ بھی ہو جاتا ہے. سر اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر آپ شکر ادا کریں جناب. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ سے کوئی کہے نا جناب کہ آپ اپنا مجھے 1 گردہ دے دیں اور ایک مجھے 10 لاکھ روپے لے لیں,
یا آپ اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دیں, کوئی نہیں دینے کے لیے تیار. جناب اربوں روپے کے آپ خود ہیں, پھر بھی اگر وہ کہتا ہے میرے پلے کچھ بھی نہیں, اللہ نے مجھے دیتے ہی کیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. آپ صرف ڈیلائسس کرنے جائیں نا مارکیٹ میں, تو ایک وقت کا ڈیلائسس 7-8 ہزار روپے کا ہوتا ہے, اور جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے وہ الگ سے. اور ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ فری ڈیلائسس کر رہے ہیں. کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. وہ پیشاب بناتا کون ہے, اس میں سے انرجی جو ہے جسم تک پہنچتی ہے, خون الگ ہوتا ہے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی بزرگ نہیں کر رہا ہوتا, اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس حوالے سے اپنی کیپیسٹی میں, اپنی کمپیٹنسی میں, اپنی صلاحیتوں میں ہر ایک بندہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. پیسے سے تو سارے نظام نہیں نہ چلتے. اسی طریقے سے ہمارا یعنی پرنٹنگ کا بھی ہے, وہ ایک بندے کا پرنٹنگ پریس ہے, تو وہ ماشاءاللہ وہ ہمیں اس اعتبار سے کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. جہاں ان کا اتنا کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ یہ بھی ہمارے پرنٹ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ شروع میں ایک خرچہ ہو گیا ہوا ہے پلیٹوں کا, یا جو ہمارے بنے ہوئے پازیٹیوز, اب تو پازیٹیو بھی نہیں بنتے, نئی مشینیں تو ڈائریکٹ ہی پرنٹ کر دیتی ہیں. تو ہر ایک بندہ اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لہٰذا میرے نام پہ کسی کو چندہ لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے, نہ میری زندگی میں نہ میرے مرنے کے بعد. جب زندگی میں نہیں تو مرنے کے بعد تو ویسی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کام چندہ فری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کام سارے کا سارا, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی وجہ سے باقیوں کو چندہ نہ دیں. سر آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں نا, انہیں کوئی چندہ دیں. ٹھیک ہے, ہمیں آپ کا ٹائم چاہیے دین کے لیے, اور ٹائم یہ نہیں چاہیے کہ آپ بستر اٹھا کے ہمارے ساتھ آ جائیں, ادھر ہی بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ چلیں. نہیں, جدھر ہے نا وہیں پہ ٹائم دیں. اپنے حلقہ احباب میں, اپنے دوستوں میں ویڈیو شیئر کرائیں, کتابیں شیئر کرائیں. ٹھیک ہے جی, آج دیکھیں کہ بچہ جو ہے نا وہ مطلب حدیث کی نمبرنگ کی بات کر رہا ہے, اور علماء کہتے ہیں جی ہمیں آگے لوگ ملتے ہیں جی تسی تے جی کرتے رہتے ہو, علی صاحب تے ہر حدیث دکھاندے نے, اپنا نمبر دستے ہیں. یہ بھی پرانی گلاں نے, ہوں تے حدیث نظر بھی آندی سامنے تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں. پہلے ان کے پاس یہ بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ بھی لگا رہتا ہے ہمارے بزرگ ایسا لکھ سکتے ہیں, تو ہم نے آخری درجہ کیا کہ اب سامنے نظر آ گیا, اب آپ بتائیں. یہ آخری ہو سکتا تھا نا کہ یہ لکھا ہوا ہے. عام آپ حنفی کو بتائیں کہ جی آپ کے بزرگ لکھے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے, وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے کوئی بندہ چھاڑ سکتا ہے, اتنی لمبی نہیں کوئی چھاڑ سکتا, تو دکھا دیے نا لکھ کے گئے. تو کیا کچھ نہیں لکھ کے گئے, تو وہ اب ہم نے کلپس کے اندر بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ویب سائٹ کا تو آپ نے ابھی ذکر کیا, اور اس کے ساتھ اپلیکیشن کا کام کہاں تک پہنچا ہے, اینڈرائڈ ایپ کا کام؟ ایپ کا کام بھی, ہاں جی فرحان بھائی کدھر تک پہنچا ہے کام؟ ریلیز نہیں کی, ریلیز تو ہوئی ہے بیٹا ورژن, کمپلیٹ نہیں ہوا. بیٹا ورژن جو ہے وہ ریلیز ہے. ویب سائٹ بھی آپ دیکھیں نا کافی امپروو کی ہے انہوں نے. ویب سائٹ بھی آلموسٹ ہمارے تقریباً 5000 کے قریب روزانہ کی ویورشپ ہے. ویب سائٹ حالانکہ آج کل کو دیکھتے ہی نہیں ہے, زیادہ لوگ تو ڈائریکٹ یوٹیوب پہ ہی سرچ کرتے ہیں, اس کے باوجود اتنے لوگ آتے ہیں. تو اس پہ لیکن ویب سائٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک مینیجیبل فارم میں, اور بڑے اچھے طریقے سے جب یہ مکمل ہو جائے گی نا تو ہم اس کو پورا انٹروڈیوس کرائیں گے ایک پورا ایک مجلس کے اندر ہی, کہ آپ کو ہر سوال کے اوپر وہاں پہ جواب بھی اویلیبل ہوں گے, کلپس تک بھی. تو وہ آٹومیٹیکلی ایک کلپ سلیکٹ کریں گے نا کہ نہیں آپ گستاخی رسول کی سزا پہ میں نے جتنی دفعہ جن کلپس میں بولا ہے وہ سارے اگلے بندے کو سینڈ ہو جائیں گے. اس طریقے سے انہوں نے پورا کیٹیگرائز بھی کیا ہے. تھوڑا ٹائم دیں, ادروائز ابھی تو ہمارا مین موڈ تو یوٹیوب ہی ہے. یوٹیوب پہ آپ جا کے گوگل میں بھی یوٹیوب کی سرچ میں بھی کوئی لفظ لکھیں کہ کلپ کھلتا ہے, سر کیوں نہیں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا, میرا یعنی وہ کلاس فیلو تھے, میرا روم میٹ بھی رہا, آج کل وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا انچارج ہے. تو مجھے کہتا ہے یار وہ میں نے سنا ہے وہ جرابوں پہ مسا ہو جاتا ہے, وہ بھی اور میں اکٹھے ہی دعوت اسلامی میں ہوتے تھے نا, تو اس کو اب پتہ چلا میرے بارے میں. میں نے کہا ہاں یار ہو جاتا ہے. کہتے مجھے حدیث بھیجو نا, واٹس ایپ کرو. میں کہ یار میں تو واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرتا. تو میں کہ تو انج کر کے جا کے یوٹیوب تے لکھ جرابوں پہ مسا, ساتھ انجین مدلی مرزا, تو کلپ کھل جائے گا. کون سا مشکل کہاں. پھر کہتا وہ نمازیں جمع بھی ہو جاتی ہیں. میں کہا جی تو یہی لکھ لو نمازوں کو جمع کرنا انجیل مطلب مرزا, تو کلپ کھل جائے گا. تو سر یہ میں آپ لوگوں کا بھی, یوسف بھائی کو بھی بڑا برڈن ہے اس حوالے سے, آپ لوگوں کو بھی خدا کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں چھوٹے چھوٹے سوالات کے لیے میسیج نہ کیا کریں. آپ پہلے کوشش کیا کریں, اتنے تو آپ بالکل نہ ڈیلے بن جائیں کہ آپ کے منہ میں کوئی نوالا ڈالیں. آپ یوٹیوب پہ لکھا کریں وہی الفاظ رومن میں, اور ساتھ میرا نام, کلپ کھل جائے, کلپ دیکھ لیں, پھر بھی کوئی نہ ملے پھر رابطہ کیا کریں. یہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کیا کریں. آپ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے رابطہ کرتے ہیں, یہاں پہ بہت لوڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ان لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے جو بیچارے مطلب پہلی دفعہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی ایسا سوال جینون ہوتا ہے جس کے اوپر واقعی کلپ ڈھونڈنا پڑتا ہے.
اب جرابوں پہ بسا، داڑھی کی لمبائی، رفع الیدین، نماز کا طریقہ، آمین اور اس طرح کی ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو نماز محمدی آپ لکھ دیں تو کھل جائے گی. نماز کا پریکٹیکل لکھیں تو پریکٹیکل بھی کھل جائے گا. اس کے لیے آپ میسیجز نہ کیا کریں، تھوڑا خود بھی آڈل آ لیا کرو نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. علی بھائی، آپ دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں کی دعوت ٹھکراتے کیوں ہیں؟ اور چندے کی اتنا دشمن کیوں ہیں آپ؟ چلیے ابھی آپ کا آخری سوال ہے کیونکہ مغرب کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں. اس کا آلریڈی میں جواب دے چکا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، چندے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ مال کا فتنہ. دیکھیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سورہ آل عمران میں ہے کہ مزین کر دیا گیا انسان میں جو یعنی محبت اور شہوات کی محبت. پہلے نمبر پہ عورت، اس کے بعد جو 6-7 چیزیں گنوائی ہیں سب دنیا کے مال کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے. جب اس کے بغیر کام چل رہا ہے کہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنی ایفرٹ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ضرورت نہیں. دوسرے ملک جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جس کو شوق ہے نا ڈائریکٹ دیکھنے کا ادھر آ جائے، تو اس نے اگر بلا کے مجھ سے کچھ سننا ہے تو وہیں بیٹھ کے یوٹیوب پہ لکھے تو وہ سن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اذان شروع ہونے لگی ہے. اذان مغرب کے وقفے کے فوراً بعد، چونکہ ہم تو پھر جمع کرتے ہیں نا نمازوں کو، تو فوراً بعد انشاءاللہ مجلس کا بقیہ حصہ سٹارٹ ہو جائے گا. ابھی اذان کا جواب دیں. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 50 میں آج 17 فروری 2019 کو سنڈے کے دن بقیہ کے سوالات کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. علی بھائی، آپ عورتوں میں دعوت و تبلیغ کا کام ڈائریکٹلی کیوں نہیں کرتے اور ان کو اکیڈمی آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اکیڈمی آگے کیا لیں گی؟ یہاں پہ ہمارے پاس عورتوں کے لیے کوئی انتظام ہی موجود نہیں ہے. اور دوسرا، عورتوں تک دعوت و تبلیغ کی پہنچانے کی ذمہ داری ان کے اوپر جو مرد حاکم اللہ نے بنائے ہیں ان کے لیے ہے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کے باپ اور بڑے بھائی، اور شادی شدہ ہیں تو خامد. الرجال قوامون علی النساء. اور اگر کوئی یوٹیوب سے کرنا چاہتا ہے تو وہ مطلب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز سن سکتا ہے. کوئی عورت مردوں کی ویڈیوز دیکھے نا، حرام تو میں نہیں کہتا، مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام نہیں ہے. یعنی یہ اجماعی عقیدہ ہے. اس کی میں دلائل ابھی اس وقت ٹائم نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں، سوائے اس کے کہ شہوت کا عنصر ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام سے تو عورتیں بھی آ کے ملاقات کرتی تھیں، ظاہر ہے وہ آپ علیہ السلام کے سامنے اس وقت ظاہر ہے لوگوں کو نکاحوں کا وہ بھی تھا. اگر عورت مرد کو دیکھنا حرام ہوتا تو مرد بھی پھر نقاب کر کے عورتوں میں جاتا، تو ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹفل بنایا ہے عورت کو، اس لیے اسی کے پردے کا حکم بھی ہے. تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ یوٹیوب کے اوپر اور باقی ان کے یعنی وہ گھر والے جو مرد ان پہ ہیں حاکم بنائے گئے، وہ ان تک دعوت و تبلیغ کا کام کریں. دوسرا، ہمارے ریسرچ پیپر ذریعے ہیں، کیونکہ عورتیں جب بھی داخل ہوتی ہیں نا سر، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، پھر میں جب کوئی بات کرتا ہوں پھر برا لگتا ہے. وہ پہلے یعنی وہ شاگردنیاں ہوتی ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں اے نکی لیڈی ہوں کی نے نا وہ نویں والا مدرسہ چلانے واسطے، تو وہ پھر جسٹیفکیشن تو لوگ نکال لیتے ہیں نا. تو پھر وہ گلے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے دیکھو نا جی وہ پہلے پڑھاتے سن تے ہوں ویاہ کر لیا مفتی صاحب نے، تو شرمندہ بھی ہوتے نال، بڑا شرمندہ جب منہ بڑھا کے مفتی صاحب نے، مفتی صاحب تو گستاخی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ فتنہ ہے. تو اسی لیے میں نے بتایا نا قرآن پاک میں پہلے نمبر پہ جو ایشو ایڈریس کیا گیا نا یہ اس کے بارے میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلا فتنہ ہے عورت، اس کے بعد مال کا فتنہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا فتنہ اگر کوئی ہے وہ تکبر اور فہم کا ہے. تو ان تینوں فتنوں سے اللہ کے فضل سے ہماری یہ دعوت اللہ کے فضل سے اسٹرکٹلی محفوظ ہے پالیسیز کے تحت. فہم تو ہے نہیں یہاں پہ، یہاں کوئی کسی کو وہ والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں. ورنہ تو میں بھی کوئی 10-15 مریض لگائے ہوتے ہیں، ہمیں تو لوگ کہتے بھی ہیں، لوگ تو مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سانو باہر دا ٹور لواؤ. ہمیں تو لوگ منتیں مارتے ہیں کہ جی اتنے ویزے بھیجنے ہیں، یہ کریں. تو ہماری تو مسئلہ نہیں، پوری دنیا گھومتے رہیں گے، لیکن وہ پھر دنیا ہی گھومیں گے، جنت کو نہیں لبنی. یہ ذہن میں رکھنا، جو بندہ دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا نا، پھر وہ آخرت اپنی مرضی کی نہیں گزار سکتا. ہم تو ہر چیز آخرت کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اگر دین کا کوئی فائدہ ہوتا تو میں ضرور فارن ٹورز بھی کرتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں. سر یورپ میں، امریکہ میں بڑی بڑی
LEDs لگا کے لوگ اپنے دوستوں کو بٹھا کے ہماری مجالس دکھاتے ہیں. تو اب میں وہاں فزیکلی مجھے جا کے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, جو کنسنٹریشن اس کے اندر ہے, وہ بعض کا جب کلپس آتے ہیں اس میں تو حدیث بھی لکھی ہوئی آ جاتی ہے. یہاں جب میں بول رہا ہوں تو حدیث بیان ہی کر رہا ہوں, وہ تو مزہ ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک روحانیت والا اثر ہے, یہ تو حقیقت ہے. جب آپ لائیو سنتے ہیں نا, جتنے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی جو ادھر کا مزہ ہے نا, وہ جس نے ویڈیو کا مزہ چکھا ہوا ہے نا, وہ جب ادھر آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بہت اوپر ہے. لیکن جس نے یہاں نہیں آیا ہوا اس کے لیے ویڈیو بھی بہت زبردست چیز ہے. اصل مقصد تو علم دین حاصل کرنا. اس لیے عورتوں کا ہم یہ کام چلا نہیں سکتے فزیکل والا. باقی یہ ہے کہ انٹلیکچوئل دعوت تو چل رہی ہے نا, یہاں سے جو لوگ سیکھ کے جاتے ہیں یا یوٹیوب کے ذریعے لوگ اسی سے جمعے کے خطبے تیار کرتے ہیں, اور عورتیں بھی. اور یہ میں اکثر یعنی لوگ گلا بھی کرتے ہیں جی آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان بہنوں کا نہیں کرتے جو دعوت کا کام کر رہی ہیں. تو میں آج یعنی قرآن پاک میں بھی چونکہ ڈومیننٹ مردوں کے سیگے استعمال ہوئے ہیں, اور یہی گلا شکوہ نبی علیہ السلام سے بھی کیا گیا, پھر آیات نازل ہو گئی ان المسلمین والمسلمات, ٹھیک ہے, والقانتین والقانتات. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کو الگ سے یعنی ذکر کیا. تو ظاہر ہے کہ ہم تو ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, جو جس حلالے سے بھی کنٹریبیوشن کر رہا ہے. اور وہ مجھے پتہ لگنا ضروری نہیں ہے, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. حسن بصری کا قول ایک بڑا زبردست ہے, وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. بڑا انٹلیکچوئل جملہ ہے. وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. کہ وہ کہتے تھے ہماری نیکی کسی کو پتہ چل گئی تو کہ یہ نہ ہو آخرت کے اجر سے ہی محروم ہو جائے. ایک فٹیک بھی کاٹ لی تہجد پڑھنے کی یا قرآن شریف پڑھنے کی, یا دین کے لیے تکلیف اٹھا بھی لی, دعوت و تبلیغ کرنے گئے, کہیں سے ڈانٹ پڑ گئی, مار کھا لی, تکلیف تو کاٹی. اب جو اس کا اجر ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیا لوگوں کو بتا بتا کے. اس لیے ڈرنا چاہیے. اس لیے مجھ سے جب کوئی پرسنل میری لائف ڈسکس کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں نا پرسنل معاف نہیں ڈسکس کرنا, دین ڈسکس کریں. پرسنل میرا ایک اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, آپ کا اپنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کسی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے رشتے سے آپ آ کے ملے, یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. ذاتیات ہم نے آج تک کسی نے پوچھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں, کتنے بچے ہیں, کیا کرتے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ یعنی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جی میری اتنی فیکٹری ہے جی, میں یہ ہوں وہ ہوں, ٹھیک ہے ہو گیا. کارڈ بھی دے کے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ ادھر عثمان بھائی کو پکڑا دیں, وہ پیچھے ہی رکھ دیتے ہیں, ہمیں بھی نہیں یاد ہوتا کہاں رکھا ہے. سر یہ جو بے نیازی ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ بے نیازی اللہ سے مانگا کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑیں نا تو آپ کے اندر بے نیازی بھی آنی چاہیے کہ آپ صرف خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. اور میں آپ کو اس کو دنیاوی مثال دیتا ہوں. میں اکثر بریانی کی مثال دیتا ہوں نا. اب کبھی کبھار جب سے شہزاد بھائی کی نہاری کھائی ہے تو نہاری کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ مجھے اگر بریانی یا نہاری بڑی پسند ہو نا اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہو اور وہ گرم بھی سامنے ہو, ساتھ گرما گرم نان بھی رکھے ہوئے ہوں اور اس کی خوشبو دل لبھا بھی رہی ہو, اور اچانک ایک بندہ میرے کان میں آ کے کہہ دے کہ اس کے اندر زہر ڈلا ہوا ہے, تو کیا میری یعنی بھوک اسی وقت مر نہیں جائے گی؟ سر بھوک ایسی بڑھے گی کہ آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ جب بڑا تیزی سے پیشاب آیا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ بڑی مشکل سے واش روم تک پہنچیں گے, جیسے ہی آپ واش روم کے باہر پہنچتے ہیں اور وہ اندر سے بند ہوتا ہے تو پیشاب رک جاتا ہے خود بخود ہی. کیوں؟ سر یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے سسٹم, یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, وہ سگنل آتے ہیں. کیونکہ آپ پھر ایک اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں, اگر نہ رکے تو مصیبت کھڑی ہو جائے. اس طریقے سے جب آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی اور آپ کو کوئی زہر بتا دے سر آپ 2 دن کے بھوکے بھی ہونا, آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو وہ مروان لگا سی ہوئی, کیونکہ آپ کی نظر اس کی برائی کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کو چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی. اسی طریقے سے اللہ کے فضل سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو جنت کی اور ان ابدی نعمتوں کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کے پیغمبر کے سچے وعدوں کی بنیاد کے اوپر اور اس کی کتاب میں, یقین کریں یہ جب آپ ہمیں ان چیزوں پہ اٹریکٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں ان ساری چیزوں میں زہر ڈلا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتی ہیں. نہ کوئی فارن ٹور اٹریکٹ کرتا ہے, نہ کوئی مال اٹریکٹ کرتا ہے, نہ کوئی فیم اٹریکٹ کرتا ہے.
نہ کوئی کسی کا پروٹوکول اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے کہیں ہماری آخرت داؤ پہ نہ لگ جائے. تو چاہے بریانی پسند ہے لیکن جب اس کے زہر کی طرف نظر جاتی ہے تو اس کی ساری کی ساری جو اٹریکشن ہے وہ کافور ہو جاتی ہے. یہ آپ کی جب سچویشن ہوگی نا سر، کمٹمنٹ کا لیول ہوگا، پھر آپ کی دعوت حق کو کوئی بندہ نہیں دبا سکتا. آج کیا آپ دیکھیں، یعنی ایک سمجھ لیں کہ یعنی ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ یہ سارے علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ دھرنا دے دیں. ٹھیک ہے نا جی، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، دے بھی دیں، ہم تو اس کی ویڈیو بھی بنا کے نیٹ پہ چڑھا دیں گے، دیکھ لو جناب کہ ان کے پاس علمی دلائل اس حد تک ختم ہو گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نہ بولے، پچ کھودڑ آگے جے، اپنی واری لے بیٹھے نے، ساڈی واری آئی ہے تو پچ ہی کھود دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری تو وہ بھی ون ون سچویشن ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سچائی کی بات کریں کوئی نقصان نہیں ہوگا. 2009-10 کی بات ہے، جب نیا نیا ہمارا یہ دعوت کا معاملہ شروع ہوا تو یہاں پہ بریلوی مکتبہ فکر والوں نے ایک بہت بڑا اشتہار چھاپا نا، بڑے سے سائز کا، اس کے اوپر لکھا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط، اور نیچے انہوں نے نا لکھا ہوا جناب کہ جی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس گستاخ کو پوچھے جا کے یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندھا دھن پیروی کا انجام، جس کا آج کل ماڈرن نام ہے المحدث علی المفندین. تو وہ اس کے صفحہ نمبر 3 کے جو ہے وہ سطر نمبر 10 کے اوپر فلاں بزرگ کے بارے میں لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، وہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نام کا کلمہ پڑھا ہے. اگر یہ وہ لکھ دیں تو ان کی پبلک ہے کہ یار صحیح تو لکھ رہا ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے انہوں نے نا بڑا ایک سمجھ لیں ایمبیگوس مبہم سا پمفلٹ لکھا. تو اس وقت تک ہم یہ المحدث علی المفندین والا پمفلٹ جو ہے نا ہمارا، یعنی یہ اندھا دھن پیروی کا انجام، مسئلہ 71B بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا. تو یہ ہم لوگوں کو نہیں دیتے تھے کہ ذرا ہائی ڈوز ہے، وہ لگا کے چلے گئے، پورے شہر میں لگایا انہوں نے. ظاہر اس کی وجہ سے میرے لیے بھی ایک لائف تھریٹ تو بن گئی. ہماری اکیڈمی کے دروازے پہ لگا کے گئے. میں نے عثمان بھائی سے کہا کہ اس کو اتارنا نہیں ہے آپ نے. سر اتنا حوصلہ ہے کسی میں کہ دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر کوئی حسام الرحمین کی فوٹو کاپیاں کرا کے لگا جائے، یا بریلویوں کے مدرسے کے باہر المحند المفند کی فوٹو کاپیاں کروا کے لگا جائے؟ اتنا حوصلہ ہے کسی میں؟ ان میں حوصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے لگاؤ. 4-5 مہینے وہ لگا رہا، حتیٰ کہ جب برسات کی بارشیں ہوئیں وہ خود بخود ہی اترا تو اترا. ہم نے نہیں اس کو اتارا، ہماری مفت کی پبلسٹی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ جو بند کا ہو اور باہر وہ بریلویوں نے جو پمفلٹ ان کے خلاف لکھا ہے وہ باہر لگا ہوا ہو. یہ تو دوسرے کے جلسوں کے اشتہار بھی پڑھوا دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بڑا فائدہ ہے اس کا. جب یہ پڑھیں گے ایک تو ہمارا گڈ جیسچر جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو اختلاف رائے کا اس حد تک حق ہے کہ آپ یہاں پہ، ہم نے یہاں تک الاؤ کیا کہ آپ ہمارے خلاف پمفلٹ بانٹ سکتے ہیں آ کے یہاں پہ. سر لوگ بانٹتے رہے ہیں، ہمارا درس ختم ہوتا تھا نیچے لوگ پمفلٹ لے کے کھڑے ہوتے تھے. تو میں نے کہا تھا بانٹیں. اور سر ہمیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ کیا بانٹیں گے؟ ہمارے خلاف کون سی چیز ہے جس کو بانٹیں گے؟ ہم تو کتاب و سنت پیش کر رہے ہیں. تو بانٹتے تھے کہ اس نے فلاں بزرگ کی گستاخی کی. پھر وہ جب وہ بانٹتے تھے تو وہ آ کے پوچھتے تھے علی بھائی کون سی گستاخی کی؟ تو ہم کہتے تھے یہ پڑھ لیں آپ، گستاخی نہیں کی ہے، ہم نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا امت کے ساتھ. تو وہ انہی کے خلاف ہو جاتے تھے. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ حال سوچا کہ ادھر جانا ہی چھوڑ دو. وہ کراچی کے اپنا یہ جو ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں مناظروں والی سرکار، وہ جیلم آئے، انہوں نے تقریر کی باقاعدہ، اور اس میں انہوں نے کہا اوے کھوتے ہو اپنی پبلک کو، اور کھوتے ہو تسی جاندے کیوں ہو دے کول گدا کہہ کے اپنی پبلک کو، تانوں کنے کیا اتھے جایا کرو، تسی جاندے ہو تائیں پھر تو تسی گمراہ ہوندے ہو. ہم نے کبھی کسی کو کہا کہ کھوتے ہو اتھے کو جاندے ہو؟ اسی تے دھکے مار مار کے بھیجنے ہیں جاؤ مفتیاں کول تاکہ تانوں پتہ لگے انہوں نے پلے کوئی شے نہیں جے. آج دیکھ لیں نا یہ امی پریشان ہے علماء جو کلپ بنا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو واقعہ سناتے ہیں نا، ایک بندہ ملا اور اس نے یہ کہا تو یہ ہو گیا. یہ وہ ایک بندہ ہی ملا ہوتا ہے اور ہزاروں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں جڑے رلے ہوندے نے انہوں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اتنی محنت کر کے ہم نے ان کو اپنی طرف لایا تھا، یہ ادھر چلے گئے. بھائی وہ اللہ کے بندے ہیں، ادھر نہیں کوئی چلا، وہ ادھر نہیں چلا، وہ ادھر آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور دل بھی جلتا ہے ان کا. جی دل بھی جلتا ہے. دل جلتا ہے ظاہر ہے. تو وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
یہاں پمفلٹ ابھی بھی کسی کو اگر ہے نا تو آگے لگا لے, تو وہ خود بخود ہمیں تو فائدہ ہوگا. آپ لگائیں آ کے, لوگ جتنے پڑھیں گے, ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا اس وقت جب ادھر انہوں نے مشہور کیا. رہی صحیح کسر جب یوٹیوب کے اوپر انہوں نے نکالی تو انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک کیا کہ ان کو نظر آ گیا تھا یہ دعوت کھڑی ہو رہی ہے اور یعنی یہ تختہ الٹا جائے گا. یہ اسی طریقے سے جب آپ کو پتا نا کہ کیسر روم کو خط لکھا نا نبی علیہ السلام نے کہ جی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ کہ ڈبل اجر ملے گا, حضرت عیسیٰ کو ماننے کا بھی مجھے ماننے کا. تو جب وہ خط آیا اس نے سارے لوگوں سے مشورہ کیا, اس نے کہا یہ خط کوئی عام خط نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ابو سفیان کو بلایا, پوری گفتگو صحیح بخاری میں آتی ہے. تو ابو سفیان کے کان میں اس نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے نا تو ان قریب جدھر میں کھڑا ہوں نا ادھر اس کی حکومت ہوگی اللہ. اور وہ دیکھ لیں یرموک میں ہو گیا نا. تو جب جگہ یرموک کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ کو بھیجا, پیچھے سے خالد بن ولید تو پہلے کے آئے ہوئے تھے, اور جب آ کے یعنی اس وقت وہ ہمس میں تھا نا, شام کے شہر میں ہمس میں, وہ عمر سیریز میں سب کچھ فلمایا, دیکھیں, مولویوں کو چھوڑیں, ان کو کون پوچھتا ہے. تو وہاں پہ اس کو جب بتایا گیا نا فوجیں آئی ہیں, تو وہ فوج تو نارمل جنگ لے رہی تھی کہ ہم تو سپر پاور ہیں, ہمارا کیا مقابلہ ہے. اور یہ انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو ہیں, آئیں گے لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے. اس نے کہا نا اے او نہیں رہے ہونا, یہ لوٹ مار کرنے والے بدو نہیں ہیں, یہ بھیجے گئے ہیں. حتیٰ کہ کیسر روم نے جو صدیوں سے اپنی وہ شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا, وہ شام چھوڑ کے چلا گیا اور قسطنطینیہ کے اندر اس نے وہ شفٹ کر لیا اپنے آپ کو. وہ تو پھر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا, پھر وہ سلطنت عثمانیہ بنی, لیکن جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. تو ان کو نظر آ گیا تھا کہ دعوت اب وہ والی دعوت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ والی دعوت نہیں ہے. جیسے کوئی بندہ ایک کلپ چڑھا دیتا ہے کسی کے خلاف, ہم تو کسی کے خلاف چڑھا ہی نہیں رہے ہوتے, یہ تو خود اپنے آپ خلاف کر لیتے ہیں نا. آج تک آپ نے دیکھا میں نے کسی کے خلاف کلپ چڑھایا ہو نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ المحند میں انہوں نے لکھا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, فیصلہ آپ کریں. خلاف تو ہوتا ہے خام خواہ کسی نو اسی جڑا نا ادھر پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا. کتاب و سنت سامنے رکھتے ہیں. یہ اندھا دھند پیروی کے انجام میں بھی آپ دیکھیں ساروں کے نام احترام کے ساتھ لکھے ہیں, عبارتیں لکھی ہیں, قرآن کی آیات احادیث لکھی ہیں, اور اینڈ پہ لکھا ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں. تو یہ میں ان علماء کا شکر گزار ہوں جو میرے بیوقوف دشمن ثابت ہوئے ہیں. میرے عقل مند دوستوں نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچانا تھا جتنے میرے بیوقوف دوستوں نے, بیوقوف دشمنوں نے پہنچایا. بیوقوف دوست تو ادھر ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. اس کی وجہ ہے کہ ادھر جو بھی آتا ہے نا وہ علمی کتابی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میرے ہی گاٹے فٹ ہوتا ہے. اگر میں کوئی گل کرتا تو مجھے کہتا ہے کتنے لکھی ہے جی, اے دسو جی. یہی لوگ جدو اتنے سے سا نہیں سی نکلنا کسی مولوی کہ کوئی گل کر جان, انہوں کہتے نہیں جی کتنے لکھے ہے, اے تو ایسی اے گل کتنے لکھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تمہیں دسیا ہوں ریڑیاں والے, درزی, ٹھیک ہے جی, روٹیاں لانے والے, پڑھے لکھے, پیکو کرنے والے. پیکو والے دی کیا بات ہے جی, تو وہ جناب بیبی پیکو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, علماء دا. تو سر یہ ان لوگوں نے دن نہیں دیکھا تھا کہ پبلک ان کو پوچھے گی جی اے مصنف ابن ابی شیبہ جی پورا چیپٹر ہے جی وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھنے کا بیان, حالے تو اگلا آ رہا ہے چیپٹر, اس دفعہ اسی وہ کلپ چڑھا رہے ہیں. یہ تو جرابہ دے مسے نو رو رہے سن نا, تو خالی پیر تو بھی مسا ہو جاتا ہے. میں تو اور روایتیں بھی چڑھاتی ہیں نے, یعنی یہ باقاعدہ ابن ابی شیبہ کا چیپٹر ہے کہ وہ جو تابعین جو پاؤں پہ مسے کے قائل تھے بغیر جرابوں کے بھی, ان تو انہوں کہیں گے سر مہربانی کرو خالی نہ کرو, جراب پا کے کر لو. یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایڈی سٹ پئی ہے تو انہوں کہیں کہ یار ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, سکوت ہو جائے گا, سکوت اختیار کر لڑ گئے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نہیں بھائی, آپ نے ملاقات کے لیے صرف اتوار کی شرط کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ تو مکمل طور پر دین کے لیے وقف ہونا چاہیے, عوام الناس کی خدمت کے لیے. جی میں اللہ کے فضل سے مکمل طور پہ ہی دین کے لیے وقف ہوں, لیکن ملاقات کے لیے ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا جی. نبی علیہ السلام نے بھی ملاقات کی ایک ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں نا, کہا کہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں یہاں تک کہ آپ آئیں. یعنی کہ نبی علیہ السلام والا سٹیٹس نہیں, جو بھی دائی ہوتا ہے نا اس کے لیے پاسبل نہیں. آپ سے میں سب انڈیویجول اپنے طور پہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں سے ملوں,
یا ہر ہفتے میری ایک علمی مجلس اور درس قرآن یوٹیوب پہ لازمی اپلوڈ ہونا چاہیے. دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے. یوٹیوب والا ایک مجلس, میں فرحان بھائی کو کہہ رہا تھا میں ایک مجلس نہیں اپنی سنبھال پاتا پورے ہفتے کے اندر. میں نے اتنا کچھ اس میں بول دیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے کلپ میں بنانے, ذرا کلپ تو میں نے سجیسٹ کرنے ہوتے ہیں نا کہ یہ کلپ بنانا ہے, اس میں یہ کرنا ہے. کئی مجالس ہیں جن کی ہم کلپنگ بھی نہیں مکمل کر سکے, ٹائم ہی نہیں ملتا, اگلی مجلس کا ٹائم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی یعنی میرے کچھ یعنی آفس کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات چل رہے تھے, تو میں نے یعنی میرا ایک کیس ہائی کورٹ کے اندر چل رہا تھا, یعنی میں نے ہی کیس کیا ہوا ہے اپنے آفس کے حوالے سے, تو وہ یعنی ایک پبلکلی چیزیں ڈسکس کرنے والی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے میں یعنی کچھ عرصے سے اپنے گھر کے اندر ہوں, پچھلے تقریباً 1.5 سال سے, لیکن مجھے آفس سے زیادہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. میں صبح اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور صرف نمازوں کے لیے نکلتا ہوں. کھانا بھی میری بیوی اندر لا کے دیتی ہے مجھے. آفس میں تو پھر بھی ہم باہر نکل کے تو کبھی کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے جاتے تھے, تو صرف نمازوں کے لیے نکلتا ہوں. تو اس کے باوجود یہ کام سنبھالا نہیں جاتا. اور ای میلز تو میں بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں, اور میں جب ای میلز دیکھتا ہوں نا مجھے رونا آتا ہے کہ یار اتنی محبت سے لوگوں نے پہلی دفعہ ای میلز کی ہوئی ہیں, اور اتنے پڑھے لکھے لوگ, پوری لائف سٹوری ہیں لوگوں کی. اور کبھی کبھار رینڈملی مجھے کلک ہو جائے تو میں پڑھ لیتا ہوں, جواب پھر بھی نہیں دیتا. مجھے پتہ چلے کہ پبلک ڈائنامکس کیا چل رہی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ان کے مشیر بتا رہے ہوتے ہیں جناب کام بالکل سیٹ ہے, تو تھلے جناب کام چکیا ہوتا ہے مہنگائی نے, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں صرف اپنے, ویسے تو ہمارے کوئی ایسے مشیر ہے بھی نہیں ہے, اور نہ کوئی ہمیں کوئی اچھی سٹوریاں سنانے والے ہوتے ہیں, وہ تو جو صحیح ریالٹی ہے وہی بتا رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو ہم پبلک ڈائنامکس کو دیکھ کے دعوت کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے ایشوز کو کنکلوڈ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو میں وہ ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہوں, اس کے مطابق ڈیسیژن کرتا ہوں. تو میری مصروفیات اس حوالے سے یعنی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ معاملات ایسے ہو جائیں, لیکن پھر بھی فل ٹائم وقف ہونا ملاقات کے لیے وقف نہیں ہو سکتا ہے. جس کو شوق ہے وہ اتوار والے دن ہی آئے, یہ مشکل ہے. پھر سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں. ادھر تم نے پورا پراپر سسٹم مینیج کیا ہوتا ہے نا, تو گو اب کافی حد تک معاملات سیٹل ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود یعنی ایک معاملات تو رہتے ہیں نا. یہ سیکیورٹی ایشوز بالکل آخر میں ہیں, اور یہ بھی میں ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہوں جن کو میری سیکیورٹی کی کوئی ضرورت سے زیادہ فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز تو میں اس کے اوپر گفتگو کرنے کو بھی صحیح نہیں سمجھتا ہوں. سیکیورٹی تو اللہ تعالیٰ کی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے بارہا کہا ہے اپنے مخالفین کو کہ خدا کے لیے جو کچھ میں ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ چڑھا چکا ہوں نا, آپ میرے پیچھے پڑنے کی بجائے نا یوٹیوب کے ہارڈ ڈسک جو وہاں پڑی ہے نا امریکہ میں, اس کے اوپر کوئی خود کچھ حملہ جو ہے نا وہ کریں. لیکن وہ تو لبڑی بھی نہیں ہوتے, ایکڑ سے پھیلی ہوئی ہے, ایک کتوں پتہ لگے گا. اور بلکہ انہوں نے تو وہ بھی بیک اپ رکھا ہوا ہے, اڑواؤ گے تو بیک اپ پھر دوبارہ کر دیں گے. تسی وہ دی فکر کرو, پھر وہ تے کر دو گے. تو جو دنیا میں ہزاروں لوگوں نے مجلس ہماری اپلوڈ ہو کے ود ان فیو آورس ہزاروں لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ڈیسک ٹاپ میں رکھتے ہیں اور واٹس ایپ پہ کلپ بنا کے آگے دیتے ہیں. سر یہ کدھر ختم کریں گے؟ یہ تو ایک وائرل ڈیزیز, مدنی ڈیزیز, جس کا یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ بایولوجیکل ویپنز ہوتے ہیں نا, تو یہ ایک آپ سمجھنے ای ویپنز ہیں. تو اس کے آگے تو اب باندھ نہیں باندھا جا سکتا اللہ کے فضل سے. اور پھر اتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اب تو لوگوں کو وہ ساری سچائیاں پتہ. اور ہماری دعوت کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے؟ ہم نے اس دعوت کو صرف عام نہیں کیا بلکہ ہزاروں ایسے لوگ پروڈیوس کر دیے ہیں جن کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ خود مکتبۃ شاملہ یوز کر دینے, خود جناب وہ چیزاں کٹ کے تو لوگوں نے منہ مار چھڑ دینے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا تعلق میرے رہنے یا نہ رہنے سے نہیں ہے, کیپیبلٹی لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے نا. تو ایک الٹرنیٹو یعنی ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے, تو لوگ رابطہ کر رہے ہیں خود بخود اپنے اپنے لیول کے اوپر دعوت لے کے چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر میرے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں آج سے 7-8 سال پہلے جب سٹارٹ کی تھی اس وقت آپ کہہ سکتے تھے. اب تو یہ حصول برکت کے لیے کام چل رہا ہے. لوگوں کے مشورے آلموسٹ تمام ٹاپکس ایڈریس ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. جو نئے ایشوز آتے ہیں اس پہ ہم بول دیتے ہیں, وہ نہ بھی بولیں تو میں نے لوگوں کو مشکات کا تعارف, قرآن کا تعارف, تفسیر کا تعارف, پھر کیپیبلٹی ایسی ڈیولپ کر دی ہے کہ وہ لوگ خود بخود چیزیں تلاش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ جب مجھے بھی ضرورت پڑتی, میں غلام محی الدین بھائی کو کئی بار فون کر کہتا ہوں جی یہ فلاں چیز ہے, میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی وہ فلاں جگہ آپ کو مل جائے گی, آپ ڈھونڈیں, PDF ملے گا, یہ مجھے کر کے بھیج دیتے ہیں. تو
اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول کے اوپر، تو وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو میں یعنی اس وجہ سے میں یعنی سیکیورٹی کا ایشو بالکل ثانوی ہے، اصل میں ٹائم مینجمنٹ ایشو ہے. پھر ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے میں خود سے جا کے ملوں. ایک بندہ مجھے بتائیں کتنے بندوں کو مل سکتا ہے، کتنے بندوں کے فون سن سکتا ہے؟ یہ تو آپ کا کہنا ہی آسان ہے نا. اگر آپ کو ہزاروں لوگ روزانہ فون کریں تو آپ تو بہرے ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں جو آپ کا کام ہے آپ وہ کام کریں، ٹھیک ہے نا. یعنی میں اگر اس چیز کی فکر میں پڑ جاؤں کہ عثمان بھائی نے جو ہے وہ کتنے سموسے منگوائے ہیں اور میں 3-4 اس میں سے سیمپلنگ کروں کہ بھی آلو کتنے پے سن، تو میں پھر یہی کام کراں گا. بس ٹھیک ہے، ڈیوٹی سائڈ یہ ڈاک روزانہ کی درجنوں ڈاکیں جا رہی ہیں اور ان کی مالیت پہ آپ جائیں تو لاکھوں روپے کی مالیت بنتی مہینے کی. میں نے کبھی کسی سے کوئی معاملات نہیں ڈسکس کیے جی کتنا کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے سسٹم. ہمارے ندیم بھائی لے کے چل رہے ہیں اور عثمان بھائی ہیں، ملک علی صاحب ہیں، ابرار بھائی ہیں، عفنان بھائی ہیں، سارے لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اپنی اپنی ڈیوٹی سب نے بانٹی ہوئی ہیں. تو یہ ایک معاملات چل چکے ہیں، پی ڈی ایف میں آ چکے ہیں، اس لیے اب کوئی ٹینشن والا معاملہ نہیں ہے. تو ملاقات کے لیے اتوار کا دن ہی سر، اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے. کرنا کیا آپ نے؟ ملاقات کر کے کہ منو ہاتھ لانا ہے، یہی کرنا. تصویر بنوانی ہے، اس سے کیا نکل آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل چیز ہے کہ جو آپ کو بات پتہ چلی ہے نا، اب آپ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے رشتہ داروں کی کریں، اپنے دوستوں کی کریں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی نا، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے جب بھیجا نا میدان جنگ میں، تو پتہ ہے پہلی نصیحت کیا کی؟ اے علی ان کو جا کے پہلے دعوت دینا. اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی ہدایت قبول کر لی نا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. جا رہے میدان جنگ میں پہلے دعوت سامنے رکھ رہے، ٹھیک ہے. تو آپ بھی دعوت کا کام کریں، بجائے کہ آ کے میرے ساتھ مسافہ کر کے سیلفی بنانے کے یا مجھے لائیو دیکھنے کے. اس سے کچھ نہیں ملنا آپ کو، ٹھیک ہے. ہاں نبی علیہ السلام کو دیکھنا ایک سعادت ہو سکتی ہے، وہ ہے یقیناً کہ بندے کو ایک صحابیت کا درجہ مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا. تو باقی تو عام بندے تو عام بندے ہی ہیں، ان کو عام بندے ہی رہنے دیں، خاص نہ بنائیں، ٹھیک ہو گیا.